السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. لاہور سے چودھری غلام حسین صاحب اور اسلام آباد اسٹوڈیوز میں حسن ایوب میرے ساتھ موجود ہے. ناظرین، ایز ایکسپیکٹڈ جس طرح کی اسٹیٹمنٹ ہمارے سامنے آ رہی تھی استنبول سے، جس جگہ کے اوپر ایک ہائی پاورڈ پاکستانی ڈیلیگیشن اور افغان طالبان رجیم جو عبوری حکومت ہے ان کے نمائندوں کے درمیان بات چیت ہو رہی تھی، جو حالیہ تنازع ہوا تھا پاک افغان بارڈر کے اوپر، اس حوالے سے کہ اس تنازع کو کس طرح ختم کرنا ہے اور جو ہے سسٹینیبل گراؤنڈز کے اوپر، تاکہ مستقبل کے اندر کوئی اس طرح کے جو ہے کلیشز کرائسز نہ ہوں. دونوں اطراف سے ظاہر ہے اپنی اپنی جو ریاست کی طرف سے وہاں پہ سجیشنز رکھی گئیں، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کل رات کو اناؤنس ہو گیا کہ ٹاکس ہیز بین کولیپسڈ، اور کوئی وہاں سے ہمیں نتیجہ مثبت نہیں ملا. یہی ہماری آج پہلی سٹوری ہے کہ کیا وجہ بنی، کہ وہ کون سی سٹرنگز ہیں جو پیچھے سے ہلائی جا رہی ہیں، اور افغان طالبان جو کہ ہمارے جو منسٹر صاحب نے بتایا، منسٹر فار ڈیفنس نے، کہ 4 سے 5 دفعہ ایسے مواقع آئے کہ بات چیت جو ہے بالکل کمپلیٹ ہو رہی تھی، ایگریمنٹ ہو رہا تھا، لیکن پھر وہ باہر جاتے، کال کرتے کابل میں، کابل سے ان کو کوئی پیغام ملتا، اور پھر جو سارا معاملہ طے ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا وہ بالکل جو ہے بیک ٹو اسکوائر ون ہو جاتا. تو اب دونوں اطراف سے سخت جو بیان بازی کا سلسلہ شروع ہے. پاکستان پہلے دن سے یہ بڑا واضح کر رہا ہے کہ اس حوالے سے کسی بھی طرح کی کوئی جو ہے فیوچر کے اندر ہماری طرف سے ویکنس نہیں دکھائی جائے گی. اگر طالبان نے ٹیبل کے اوپر معاملہ طے نہیں کیے تو پھر ہم ظاہر ہے اس کو جنگ ہی سمجھیں گے. خواجہ آصف صاحب کا ایک بیان ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے. ساتھ صاحب آپ کو پتہ ہے کہ کے پی کے اندر حکومت سازی کا جو مرحلہ ہے وہ لٹکا ہوا ہے، اور کیا کابینہ ایک چھوٹی کابینہ بنے گی. کل ایک میسج آیا ہے جیل سے کہ ایک چھوٹی کابینہ بنا لے، اور اس کے بعد پھر جو کابینہ کو جب ایکسپینڈ کرنا ہے تو پھر وہ بعد میں کیا جائے گا. لیکن ابھی تک کابینہ نہیں بنی. کیا کابینہ بننے جا رہی ہے؟ پشاور آپ کو لے کے چلیں گے، ہمارے جو بیورو چیف ہیں ضیاء الحق صاحب، ان سے جانیں گے کہ وہاں پہ کیا معاملہ چل رہے ہیں. اگر کچھ وقت ملا تو اے جے کے جو پرائم منسٹر ہیں، کل حسن نے بتا دیا تھا کہ شاید وہ ان کو چند دن ملیں. کیا وہ چند دن ان کو مل گئے، یا پھر اگلے 24 گھنٹے کے دوران کوئی تحریک عدم اعتماد سامنے آ جائے گی؟ یہ ہماری سٹوریز ہیں. اور خاص طور پر اس جو ایک اور سٹوری جس کے اوپر بھی بات کریں گے کہ غزہ کے حوالے سے آپ کو پتہ ڈیفرنٹ خبریں آ رہی ہیں. نیتن یاہو ایز ایکسپیکٹڈ اگین انہوں نے جو ایک سیز فائر تھی اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اور دوبارہ سے حملے کرنا شروع کر دیے ہیں. اس کا کیا امپیکٹ آئے گا، خاص طور پر اس پیس ڈیل کے اوپر جس کو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کروایا، اور جس میں جو 8 اسلامی ممالک ہیں وہ اس کا حصہ تھے. وہ سائننگ سیریمنی آپ نے دیکھی تھی. اسی سارے معاملے کے اوپر ہم نے ایئر کموڈور ریٹائرڈ خالد صاحب کو بھی دعوت دی ہے، ان سے جانتے ہیں کہ اب یہ معاملات کس طرح آگے بڑھیں گے. چشتی صاحب، میرے ذہن میں جب میں پروگرام کرنے آ رہا تھا ایک سوال آ رہا تھا. میں نے کہا میں باقی جو منسٹر صاحبان کی جو سٹیٹمنٹس آئی ہیں پاکستان کی طرف سے اب اس ایشو کے اوپر، پاک افغان جو معاملہ ہے، لیکن میں آپ سے یہ سوال پوچھوں گا. میری اور آپ کی عمر میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، میں آپ کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتا ہوں کہ آپ بھی کافی ینگ ہیں میری طرح. مطلب 80 کی دہائی میں وہ پاکستانی جنہوں نے وہ مطلب کہ ہوش سنبھالا، اسکول کالجز میں گئے، اس کے بعد ظاہر ہے 90s میں، پھر 2000 کے بعد پھر پروفیشنل لائفز کے اندر آئے، کیا انہوں نے کبھی ان کے وہم و گمان میں بھی کوئی ایسی بات آ سکتی تھی اس وقت کہ ایک موقع آئے گا ہمیں جو وہ افغانی جن کو دہائیوں ہم نے اپنے، جن کی میزبانی کی، جن کا خیال رکھا، جن کے لیے ہم نے اپنی معیشت کو تباہ و برباد کر دیا، اپنی سول سوسائٹی کے اندر وہ برائیاں ہمیں ملیں جو ابھی تک جس کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں، کوکین ہے، کلاشنکوف کلچر ہے، مطلب ہمارا سوشل فیبرک جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گیا. لیکن ہم یہ سمجھتے رہے کہ چونکہ ہمارے بھائی ہیں، مسلمان ملک ہے، 2600 کلومیٹر کا بارڈر ہے، اکراس بارڈرز فیملیز جو ہے وہ بھی رہتی ہیں، تو ان کے ساتھ ہمیں چلنا ہے. ان کی بہت کمیاں کوتاہیاں ہیں وہ بھی ہم نے برداشت کی، لیکن جنگ کرنا پڑے گی ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے ہمیں کسی تیسرے ملک کو درمیان میں ڈالنا پڑے گا. تو کبھی آپ کے ذہن میں ایسا خیال آیا تھا، کبھی وہم و گمان سوچ میں کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ بہت شکریہ گمن صاحب. پہلا تو کمپلیمنٹ آپ نے دے کے مجھے اپنی ایج کے برابر کیا، تو میں اپنے آپ کو جوان محسوس کر رہا ہوں. ہے نا، یو آر ماشاءاللہ.
جی جی दूसरा जो आपने कहा, तो मैंने अपनी आंखों से ये हालत देखी, क्योंकि 1980s के शुरू में जब सोवियत यूनियन आ चुका था तो मेरी पहली पोस्टिंग पेशावर में हुई थी. तो हमें ये मेन हमारा रोल एंड टास्क ही यही था कि जो सोवियत यूनियन जिसने कब्जा किया हुआ था अफगानिस्तान पर, जब उनके फाइटर जहाज आकर इन्हीं कैंपों पर जो महाजरीन के थे और मुजाहिदीन के थे उन पर हमलावर होते थे, तो पेशावर बेस की मेन ड्यूटी ये थी कि उनको डिटर करना, उनको चैलेंज करना और वापस मार भगाना. तो मैंने तो ये खुद बहुत ज्यादा पेट्रोलिंग की हुई है वेस्टर्न बॉर्डर पर, और इन्हीं भाइयों को प्रोटेक्शन करने के लिए हमारी एयरफोर्स ने इतनी एनर्जी या रिसोर्सेज सर्व किए थे, पहली बात. दूसरा, जब थोड़े बड़े हुए तो मैंने पढ़ा, और मैं एक जनरल साहब की भी कल सुन रहा था बात, उन्होंने कहा कि जनरल फजल हक जो थे उस वक्त चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर थे, उस वक्त NWF भी होता था, तो उन्होंने ये स्ट्रांगली अपोज किया था कि हमें इनको इस तरह नहीं फंसाना चाहिए, हमें डॉक्यूमेंट करना चाहिए, वायर लगानी चाहिए, इनकी रजिस्ट्रेशन करनी चाहिए. और उन्होंने बताया कि जनरल ज़ियाउल हक एक वाहिद ज़ाहिर प्रेसिडेंट भी थे, चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर भी थे, तो उन्होंने ओवर रूल किया कि ये तो हमारे भाई हैं, इतने सालों से हमारे, इतने दहाइयों से हमारे ट्रेडिशनल इनकी रिलेशनशिप है, और जो आपने कहा शादियां और ट्रेड और बहुत ज्यादा. तो ये उस वक्त तो कभी मैं खुद भी नहीं सोच सकता कि एज अ यंग फाइटर पायलट मैं वो जो कर रहा हूँ, इन्हीं के खिलाफ हमें इसी तरह के ऑपरेशन उन्हीं बेसिस से उड़कर उन्हीं के खिलाफ करने पड़ेंगे. तो आपने बिल्कुल ठीक मंजर कशी की कि कोई इमेजिन नहीं कर सकता था, क्योंकि हमारी इंटेंशन उस वक्त भी बड़ी सिंसियर थी. इंटेंशन आज ऑलमोस्ट 4 दिहाइयों बाद भी सिंसियर ही है, क्योंकि हम अभी भी नहीं चाहते. मैं एक दफा पहले भी आपके प्रोग्राम में अर्ज कर चुका हूँ कि ये अगर हो तो ये बिल्कुल बादले नाखास्ता होगा, ये अनविलिंग होगा, एज एन ऑब्लिगेशन होगा, नॉट बाय चॉइस, और इसमें हम कोई फख्र भी नहीं करते और ना करना चाहिए हमें. क्योंकि ये जैसे मैंने कहा कि हम हजारों लोगों के जनाजे उठा चुके हैं, शोहदा सिविलियन भी हैं, आर्म फोर्सेस के भी लोग भी हैं, पुलिस भी हैं, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के हैं, तो उनकी बड़ी भारी ज़ाहिर है कीमत देनी पड़ रही है हमें. और 4000 तकरीबन हमने शोहदा के जनाजे उठाए हैं पिछले 4 सालों में, और ये कई गुना ज्यादा बढ़ी है एज कम्पेयर टू जब अमेरिकन यहाँ पे थे. तो इसका मतलब ये कहना चाहिए कि जब से ये तालिबान आए हैं हम बहुत बड़ी कीमत चुका चुके हैं. अब हमसे ज़ाहिर है हिम्मत नहीं है कि जवाब हम पर कर्ज होता है फोर्सेस पर, लोगों का, कि हमने उनकी प्रोटेक्शन करनी होती है. तो ये बड़ी बदकिस्मती है, लेकिन क्योंकि सिनेरियो बड़ा बदला है पिछले मई से लेकर, जब हिंदुस्तान को हमने इतना बिफ्टिंग जवाब दिया, तो हम कई दफा बात कर चुके हैं आपके चैनल से, मैं आपसे भी सुनता रहता हूँ कि ज़ाहिर है हिंदुस्तान की इंटरेस्ट है कि जितना जल्द हो सके हमें एस्केलेशन को वेस्टर्न टाइप पर शिफ्ट किया जा सके, ताकि हमें टू प्रॉन्ग लड़ाई करनी पड़े. और ज़ाहिर है डेल्यूट इसके ऊपर तफसील से बात करते हैं. जो प्रोग्राम जब आगे बढ़ता है तो आपसे ज़ाहिर सवालों जवाब होंगे. नाज़रीन, कल जब ये ज़ाहिर है कोलैप्स कर गई टॉक्स, और हसन वाज स्पॉट ऑन के उम्मीद नहीं है कि ये टॉक्स आगे बढ़ी. कोशिश पूरी की तुर्किया की हुकूमत ने, कतर की हुकूमत ने, कि बैठें, बार बार पकड़ के उनको बिठाया कि यार ख्याल करें, आप दोनों हमसाया मुल्क हैं, मतलब कि आप अलहदा नहीं हो सकते, लंबा चौड़ा आपका बॉर्डर है, फिर भी आपको इवेंचुअली बातचीत के ज़रिए मामला हल करने, लेकिन आप क्यों लड़ाई कर रहे हैं, आप बैठें. लेकिन बात नहीं बनी. मिनिस्टर फॉर डिफेंस ज़ाहिर है हुकूमत की तरफ से एक रिस्पांस उन्होंने देना था, फिर उन्होंने रिस्पांस दिया, एक डिटेल उन्होंने तहरीर की एक्स के ऊपर. बरादर ममालिक जिन्हें तालिबान हुकूमत मुसलसल दरख्वास्त कर रही थी कि दरख्वास्त पर पाकिस्तान ने अमन कायम करने के लिए मुज़ाकरात की पेशकश कबूल की. ताहम बाज़ अफ़गान हुकाम के जहरीले बयानात ये ज़ाहिर करते हैं कि तालिबान हुकूमत में इंतशार और धोखा दही बदतरीज मौजूद है. पाकिस्तान वाज़े करता है कि इसे तालिबान रजीम को ख़त्म करने या उन्हें गारों में छुपने पर मजबूर करने के लिए अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है. अलबत्ता तालिबान रजीम की अगर ख्वाहिश हो तो तोरा बोरा में माजी की शिकस्त के मनाज़र जहाँ वो दुम दबा कर भागे थे दोबारा देखना यकीनन अक़वाम आलम के लिए एक नया दिलचस्प मंजर होगा. इसके बाद ख्वाहिश साहब ये भी फरमाते हैं कि अफसोस होता है कि तालिबान रजीम सिर्फ अपनी काबज़ हुक्मरानी बरकरार रखने और जंगी मैशियत को बचाने के लिए अफ़गानिस्तान को एक और तनाज़े में धकेल रहे हैं. अपनी कमज़ोरी और जंग के दावों की खोखली हकीकत को बखूबी जानने के बावजूद वो तबले जंग बजाकर बज़ाहिर अफ़गान अवाम में अपनी बिगड़ती हुई साख बचाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं. ख्वाजा साहब मजीद लिखते हैं कि अगर अफ़गान तालिबान फिर भी दोबारा अफ़गानिस्तान और इसके मासूम अवाम को तबाह करने पर मैसर हैं तो फिर जो भी होना है वो हो, हम क्या कर सकते हैं. जहाँ तक ग्रेव यार्ड ऑफ द एम्पायर के बयानिए का ताल्लुक है, पाकिस्तान खुद को हरगिज़ एम्पायर नहीं कहता, लेकिन अफ़गानिस्तान तालिबान की वजह से अपने ही लोगों के लिए एक कब्रिस्तान से कम नहीं है. ये कभी सल्तनतों का कब्रिस्तान तो नहीं रहा, अलबत्ता हमेशा बड़ी ताकतों के
کھیل کا میدان ضرور رہا ہے. پاکستان طالبان کے جنگجوؤں کو خبردار کرتا ہے کہ اپنے ذاتی فائدے کے لیے، خطے میں بدامنی کے لیے جو کام وہ کر رہے ہیں، انہوں نے شاید پاکستانی عزم اور حوصلے کو غلط انداز میں لیا ہے. اگر طالبان رجیم لڑنے کی کوشش کرے گی تو دنیا دیکھے گی کہ ان کی دھمکیاں صرف دکھاوا ہیں. پاکستان اپنی سرزمین پر کسی بھی دہشت گردانہ یا خودکش حملے کو برداشت نہیں کرے گا اور کسی بھی مہم جوئی کا سخت اور کڑوا جواب دے گا. طالبان رجیم کو چاہیے کہ اپنے انجام کا حساب ضرور رکھیں، کیونکہ پاکستان کے عزم اور صلاحیتوں کا آزمانا ان کے لیے بہت مہنگا ہو سکتا ہے. چودھری غلام حسین صاحب، آپ کا ریئیکشن چاہیے. سب کچھ کر کے ہم نے دیکھ لیا، مزید جو ہے ابھی بھی ہمارے جو وزیر داخلہ ہیں، انتہائی پاورفل جو محسن صاحب ہیں، محسن نقوی صاحب، وہ اس وقت موجود ہیں وہاں پہ ایران کے اندر. وہ پر امید ہیں کہ شاید دوبارہ سے کوئی معاملات ہو سکتے ہیں. انہوں نے وہاں پہ کیا بات کی ہے، سنیے. Really good and congratulations. تو هر خونه اختلاف وجود داره، ما این همونو با گفتگو با هم حلشون میکنیم. مثل دو تا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بات چیت کے ذریعے معاملے کو حل کر لیں گے. شاید ان کے پاس وہ ساری ابھی پکچر یا ساری وہ تفصیلات موجود نہیں ہیں جو کچھ استنبول میں ہوا ہے. وہاں پہ ایک کانفرنس ہو رہی ہے، اس کے دوران وہاں پہ ان کی کچھ افغان جو ہیں عہدیداروں سے بات ہوئی ہے. چودھری صاحب، یور ریئیکشن اوور دس، ظاہر ہے اب ٹاکس تو فیل ہو گئی. فیل ہو گئی ہیں تو دوبارہ ہو جائیں گی. ابھی محسن نقوی کوئی آرڈنری انسان تو نہیں ہے نا، وزیر داخلہ ہے پاکستان کے. اگر ان کی کوئی بات چیت ہوئی ہے، انہوں نے اسی کی بیسس پر کہا ہے کہ مذاکرات ہوں گے، کیونکہ جنگ تو کوئی کسی مسئلے کا نہ حل ہے اور نہ میرا خیال ہے کوئی آپشن ہے. اور اگر ترکی اور قطر نے پہلے مذاکرات میں حصہ لیا ہے اور کوئی معاملات کرائے ہیں تو انہیں دوسروں کو بھی شامل کرنا چاہیے. پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی بڑے کین ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان امن رہے، تو اس لیے آپ کو بات چیت کی طرف بڑھنا چاہیے. اور یہ جو ماضی کی باتیں کر رہے ہیں نا خواجہ آصف صاحب، تو میرا خیال ان سے پرہیز کریں تو بہتر ہے. آپ کی رائے آ گئی؟ جی صاحب کنکلوڈ کر لیں. نہیں، اس کے بعد صدر ضیاء الحق نے کئی دفعہ کہا تھا، میرا ان سے بہت براہ راست بڑا اچھا تعلق تھا، ان کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ دے. وہ کہہ رہے تھے کہ افغانی تو ہماری جنگ لڑ رہے ہیں، اگر وہ وہاں شکست کھا جاتے ہیں تو پھر اگلا مرحلہ اور اگلا ٹارگٹ پاکستان ہوگا. تو آج چونکہ آپ کو اتنا فاصلہ طے کر کے آگے ہیں تو آپ کو اس وقت کی خطرناک صورتحال جو تھی وہ آپ کو نظر نہیں آتی. وہ ایک رائے ہے ہسٹوریکلی. چوہدری صاحب، اس کے اوپر ضرور ہم جو ہے چشتی صاحب کی رائے جانیں گے. یہ جو موقف ہے کہ ہمیں یہ کرنا تھا یا نہیں کرنا تھا. حسن، خبر تو کل یہی تھی، آپ نے بتا دیا تھا کہ کوئی اچھے کی امید نہیں ہے. سو واٹ نیکسٹ؟ ایک واضح طور پر پاکستان کی حکومت کا بیانیہ تو سامنے آ گیا. بات یہ ہے کہ وہ دھمکیاں لگا رہی ہیں کہ اب ہمارا ٹارگٹ اسلام آباد ہوگا. دیکھیں، آپ اپنے ملک سے جو دہشت گردی ایکسپورٹ ہو رہی ہے اس کو روک نہیں رہے. آپ کو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جو دہشت گرد ہیں جو کہ آپ کی سیکورٹی چیک پوائنٹس کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، جو آپ کے طالبان کے جو وہاں پر آن گراؤنڈ جو سولجرز ہیں ان کے ساتھ جو ہے شولڈر ٹو شولڈر موجود ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جی ان کو آپ ادھر سے نکالیں اور ایک کونے پہ کر دیں، ٹھیک ہے، یا ہمیں ان سے جو ہے نمٹنے دیں. تو وہ چیز آپ کر نہیں رہے. آپ کی کابل ایئرپورٹ کی 50% سے زائد سیکورٹی جو ہے وہ فتن الخوارج کے پاس ہے. تو ہمارے پاس کیا ہے، رپورٹس نہیں ہے کہ ہمیں نہیں پتا وہاں پر کیا ہو رہا ہے، آن گراؤنڈ کیا ہو رہا ہے. اور پھر اب دھمکیاں لگا رہے ہیں کہ اسلام آباد کو ہمارا ٹارگٹ ہوگا، اسلام آباد ہوگا، تو پھر ہمارا ٹارگٹ کابل ہوگا. اس طرح تو پھر اس طرح ہی صحیح. ہم نے تو ابھی بھی چاہ رہے تھے کہ ہم تو امن کو موقع دینا چاہ رہے ہیں. ہم نے تو یعنی 4 دن جو ہے وہ جو ادوار ہوئے ہیں وہ کچھ مختصر نوعیت کے مذاکرات نہیں تھے. مطلب ایک دور تو 18 گھنٹے کے قریب جا کے رکا ہے. یعنی 9 گھنٹے 10 گھنٹے 18 گھنٹے کا مطلب آپ سیشنز کر رہے ہیں. کیا کر رہے تھے؟ بات چیت کر رہے تھے نا. کس کے لیے اتنی سنسیئرٹی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے؟ تو آج بات یہ ہے کہ ہماری خواہش ہے کہ افغانستان ترقی کرے. ہم خوشحال اور ترقی کرتا ہوا افغانستان دیکھنا چاہتے ہیں. آج بھی پاکستان جو ہے وہ افغانستان کی عوام کے ساتھ ہے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہاں کی جو قابض طالبان رجیم ہے ان کا اور جو فتنہ الخوارج کا جو نیکسس ہے جو کہ ایک سکے کے 2 رخ ہیں، وہ اب پاکستان کے اوپر جو ہے وہ حملے بھی جاری رکھیں اور ہم کہیں جی پھر مذاکرات. یعنی ایک آدمی جو ہے وہ اس کے پاس گئے، انہوں نے کہا جی کیا ہے، اور اس کو چپیڑ ماری، اس نے کہا آپ کے مار، وہ دوسری چپیڑ مار دیتا ہے، کہتا آپ کے مار. مطلب وہ یہی کر سکتا ہے.
ہمارا وہ حساب نہیں ہے. پاکستان نے اب آگے سے اب ہم نے بفر زون کریٹ کر دینا ہے. ہم نہیں چاہ رہے تھے کہ افغانستان کی جو سرزمین ہے وہ پاکستان جو ہے وہ پھر اس میں اپنی طاقت استعمال کرے. پھر بفر زون کریٹ کر کے تو ٹھیک ہے, جو جنگ لڑنی ہے پاکستان کے اندر پھر ہم وہ لڑیں گے افغانستان کے اندر. ہم پاکستانی شہریوں کو کیوں جو ہے وہ ان کی جانوں کو رسک پہ ڈالے. ہم نے تو پھر جو کچھ کرنا ہے پاکستان کی ایک ایک چپے کی ایک ایک انچ کی حفاظت کے لیے ہر ممکن اقدام کیا جائے گا. اینڈ پاکستان ول شو نو مرسی. آلریڈی کیا جا رہا ہے. چشتی صاحب, خواجہ آصف صاحب یہ فرما رہے ہیں اور یہ میرے خیال میں لارجلی کنسنسس ہے, ابھی مفکرین ہیں جو سوچ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں سارے معاملے کو, کہ انڈین جو ہینڈ ہے, کیونکہ ریسنٹلی ان کے متقی امیر گئے وہاں پہ, کچھ 7-8 دن وہاں پہ رہے, بریفنگز ہوئیں اور وہاں پہ تھے بھی ان کے جو مہمان تھے خاص طور پر اجیت ڈوبھل کے تھے. خواجہ صاحب کیا فرما رہے ہیں کابل کی حکومت میں جو بھارتی دخل اندازی ہے اس حوالے سے؟ اس وقت کابل کے اندر جو حکومت ہے اس میں پینیٹریٹ کیا ہوا ہے انڈیا نے. مذاکرات جو ہوئے ہیں ہمارے ساتھ ایگریمنٹ ہوا ہے, 1 دفعہ نہیں, 2 دفعہ نہیں, 3 دفعہ نہیں, 4 دفعہ نہیں, 5 دفعہ 6 دفعہ جو ہے ایگریمنٹ ہوا ہے جس کے اوپر. اور جب انہوں نے کابل فون جا کے باہر کیا ہے اور کابل سے جو انسٹرکشنز ان کو ملی ہیں اس کے اوپر اندر آ کے وہ جو ہے وہ اپنی لاچاری کا یا اپنی ہیلپ لیسنس کا انہوں نے اظہار کیا ہے. آئی وڈ کمپلیمنٹ جو ان کی ڈیلیگیشن آئی ہوئی تھی پہلے بھی اور آج بھی, لیکن جو کابل میں بیٹھ کے لوگ جو ہے وہ تارے جو کھینچ رہے تھے, پتلیوں کا ایک تماشا لگایا ہوا تھا, ان کا پتلی تماشا جو ہے دلی سے کنٹرول ہو رہا تھا. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کو ایک لو انٹینسٹی وار کے اندر انگیج کرنا جو ہے وہ مقصد ہے ہندوستان کا, اور اس مقصد کو جو عملی جامہ پہنا رہا ہے وہ کابل پہنا رہا ہے. جیسے صاحب کل بھی ہم یہ اس موضوع کے اوپر بات کر رہے تھے تو سوال ہمارے ذہن میں یہی آ رہا تھا کہ 2600 کلومیٹر کا بارڈر ہے. اکراس بارڈر جو ہے ڈیفرنٹ ٹرائبز رہتے ہیں, آنا جانا, ٹریڈ جو ہے افغانستان اس کی 50% کا انحصار سارے کا سارا ہمارے اوپر ہے. افغان ٹرانزٹ ٹریڈ جو انڈیا سے ہونی ہے وہ بھی واگا بارڈر سب سے یہ شارٹیسٹ پاسبل روٹ وہی بنتا ہے. اس کے باوجود کیوں باضد ہے افغان رجیم جو موجودہ وہاں پہ ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ معاملہ خراب کرنا چاہتی ہے, بگاڑنا چاہتی ہے. ایک رائے یہ ہے کہ انڈین چونکہ انوالو ہو گئے, انڈینز وہاں پہ پیسہ لگا رہے ہیں تو شاید پیسہ مل رہا ہے زیادہ اور جس کی وجہ سے وہ یہ سارا معاملہ کر رہے ہیں. آپ کی رائے میں کیا وجہ ہے کہ وہ یہ اس کے اوپر ہڈ رامی کر رہے ہیں؟ مطلب ڈپلومیٹک ورڈ کے اندر تو یہ ورڈ نہیں استعمال کیا جاتا لیکن ہے تو یہی ہڈ درمی, ہڈ رامی, جو بھی آپ کہنا چاہیں. جی صاحب. جی گمان صاحب دیکھیے, میں ملٹری بیک گراؤنڈ کے باوجود غلام حسین صاحب کی بات کو سپورٹ اس لیے کروں گا کہ دیکھیں ہمیں یہ ایک طرف یہ ڈرا کرنا ہے کہ ہم کہیں دشمن کے ٹریپ میں تو نہیں آ رہے, جو کہ ہندوستان ظاہر ہے چاہ رہا ہے. اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وجہ کیا ہے کہ وہ مذاکرات پر کیوں نہیں آ رہے, وہ ظاہر ہے ایک بہت بڑی بارگیننگ چپ ہے ان کو ملی ہوئی ہے, ایک نیگوسیشن کی ان کے گاپ کے اندر وہ پروبیبلی ایویلیویٹ کرتے ہیں فور اپوزیشن, یا جس کو ہم پیکج کہیں گے کہ اگر پاکستان کے ساتھ ہم یہ کرتے ہیں تو پاکستان ہمیں یہ پریشر ڈال رہا ہے, اور اگر ہم یہ ایگری کرتے ہیں تو پھر انڈیا کہتا ہے کہ نہیں آپ یہ ایگری نہ کریں, کنفرنٹیشن موڈ میں رہنا. آئی ایم شیور وہ ڈیفینس منسٹر نے بھی یہی کہا ہے کہ وہ پیچھے سے بارگیننگ چپ بڑھا دیتے ہیں, یعنی کہ ریٹ بڑھا دیتے ہیں کہ ہم آپ کو یہ بھی انسینٹو دیں گے وہ بھی انسینٹو دیں گے. ہو سکتا ہے وہ طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے کا انسینٹو دیا ہو, فائنینشیل تو ہی ہے, آفیشیلی بھی اور انآفیشیلی بھی بہت چینلز میں ہمیں پتا ہے. لیکن میرا خیال ہے وہ انسینٹو اتنا بڑھاتے رہے ہیں, یہ جو 5-6 دفعہ جو ڈیفینس منسٹر کہہ رہے ہیں جو باہر نکلتے تھے, پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پوچھتے تھے ہاں جی اب آپ کیا آفر ہمیں کریں گے. تو ظاہر ہے جب آپ کو ایک ویلیو ایڈ کرتے رہیں گے تو ایک ٹائم آئے گا کہ جب وہ اتنی ان لمیٹڈ ہوگی یا اتنی ٹیمپٹنگ ہو گئی ہوگی ان کے لیے کہ انہوں نے سوچا ہوگا کہ یہ شارٹ ٹرم میں اس کو نیگیٹو کر کے نکل جانا بہت بہتر ہے. دیکھیے پاکستان نے پہلے ہی بڑا حوصلہ دکھایا اور دکھاتا رہنا چاہیے. ابھی بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چائنا کو, سعودی عرب کو, قطر کو اور دوسرے ملکوں کو ایک کیومولیٹولی ایڈ کرنا چاہیے پریشر. اور موسٹ امپورٹنٹ دیکھیے لاسٹ پوائنٹ اس کے اوپر گمن صاحب یہ ہے کہ پاکستان نے پہلے بھی حوصلہ دکھایا, ایسے حوصلہ دکھایا کہ جب آپ اوفینسو پر ہوتے ہیں اور آپ اپنے ٹارگٹ اچیو کر رہے ہوتے ہیں جو پاکستان نے ابھی کیے تھے چند دن پہلے افغانستان کے خلاف, تو آپ سیز فائر نہیں کرتے, اور خاص طور پر گوریلا وارفیئر پہ تو بالکل نہیں کرتے کیونکہ ان کے ہائیڈ آؤٹس چینج ہو جاتے ہیں, وہ ری گروپنگ کر لیتے ہیں, وہ اپنے ویپن چھپا دیں گے, وہ نئی جگہوں پہ شفٹ کر دیں گے. تو یہ نہیں کرتے. پاکستان نے بڑا دل کیا اور سیز فائر کیا, قطر چلے گئے.
قطر میں جب انہوں نے کہا تھا نا کہ چند دن بعد استنبول میں ہوگی، تو میری اپریہنشن وہیں سے شروع ہوئی تھی کہ یہ ٹائم بائی کرنے کے سارے ٹیکنیکس ہیں اپنے آپ کو، جو میں نے وجہ بتائی ہیں گوریلا وارفیئر میں جو ایڈوانٹیجز دیتے ہوتے ہیں. مجھے اسی وقت شک پڑا تھا کہ ایسا نہ ہو، اور وہی ہوا. جب انہوں نے ریلوکیٹ اور ساری کر لی ہوگی، اس دوران ظاہر ہے ہندوستان بہت بڑی ٹیمپٹیشن دے رہا ہے. اور ایک اور آخری پوائنٹ اس کو یہ ہے کہ اس کو لنک کریں جو ساؤتھ میں سر کریک کے ایریا میں انہوں نے ایکسرسائز اناؤنس کی ہے. اس کا مطلب ہے وہ طالبان کو فزیکلی مینیفیسٹ کر کے بتا رہے ہیں کہ ہم آپ کو سپورٹ نہیں کر رہے، ہم پاکستان کو ساؤتھ میں اور سمندر کی طرف اسٹریچ کر رہے ہیں. تو آپ ادھر سے پریشر رکھیں، نارتھ اور ویسٹ کی طرف سے، ساؤتھ اور ایسٹ کی طرف سے ہم پریشر ڈال کے رکھیں گے. تو یہ تو ہم اس ٹریپ میں جانے سے پہلے ہمیں کئی دفعہ سوچنا پڑے گا اور تحمل سے سوچنا پڑے گا. بالکل صحیح بات ہے آپ کی. جس صاحب اس حوالے سے جو چونکہ کے پی گورنمنٹ ہے، وہاں پہ اپوزیشن ہے اس وقت، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، وہ بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ ہمیں بات کرنی چاہیے، بات کرنی چاہیے. اس کے اوپر خواجہ صاحب سے پوچھا، انہوں نے کہا جی بالکل ان کی قابل احترام ہے ہمارے لیے، لیکن بات تو ہم نے کر لی، کر کے دیکھ لیا. کیا فرما رہے ہیں خواجہ صاحب؟ سنیے. ہمیں کے پی کی گورنمنٹ کا احترام ہے، الیکٹڈ گورنمنٹ ہے، ہمیں اس کا احترام ہے. انہوں نے چیف منسٹر پارٹی نے تبدیل کیا، ہمیں اس کا بھی احترام ہے. وہ چاہتے تھے کہ ہم بات کریں. اب یہ سارے ایک ہفتے 10 دن کی کاروائی ان کے سامنے، ہم نے ان سے بات کی ہے. ان سے بات کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑی کہ کل آبجیکشن ہو کہ ہم نے ان سے بات چیت نہیں کی، ہم نے اٹیمپٹ نہیں کیا. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ہم ٹی ٹی پی سے مذاکرات کریں گے، ہم جن ہاتھوں کے اوپر ہمارے بچوں کا خون ہے ان سے کبھی مذاکرات نہیں کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ خبر یہ آ رہی ہے جس صاحب کہ کے پی گورنمنٹ نے ایک جرگہ کال کیا جس میں وہ کے پی کے سارے سابقہ اور جو گورنر صاحبان ہیں، چیف منسٹرز ہیں اور جو ساری پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی قیادت کو بلائیں. ماضی میں آپ کو یاد ہوگا مولانا فضل الرحمان صاحب ایک جرگہ لے کے گئے تھے. اب دوبارہ بات ہو رہی ہے کہ ان کو دوبارہ انگیج کیا جا سکتا ہے. اب ہم نے ثالثی درمیان میں شامل ہو گئے جو کہ ہماری بات مان رہے ہیں، جو خبریں ابھی تک آ رہی ہیں. حاجی صاحب یہ بتا رہے ہیں اب کے پی گورنمنٹ کا کہ ان کی یہ جو ڈیمانڈ ہے، خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں ہم نے پوری کر لے. مزید اتمام حجت کے لیے ان یور سینس کیا گورنمنٹ کو کرنا چاہیے، فیڈرل گورنمنٹ کو، تاکہ کیونکہ کل کو اگر جنگ ہوتی ہے، جو کہ جنگ بظاہر نظر آ رہا ہے کہ اگر وہ حرکت کریں گے تو پھر ہمیں رسپونڈ کرنا پڑے گا اور یہ ہمارا سٹینس واضح ہے. تو اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ جو ظاہر ایک متعلقہ صوبہ ہے اس کے اوپر بھی سارے فیکٹس اور فگر واضح ہونے چاہیے کہ دس وٹ ریاست پاکستان نے کیا ہے. اب وہ نہیں مان رہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بضد ہیں کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ لڑائی ہی کرنی ہے، دہشت گردی کرنی ہے، تو پھر لڑائی تو کرنی پڑے گی. تو کیا ہو سکتا ہے چیز صاحب؟ دیکھیے گومل صاحب، دو میں بڑی کوئک تاریخ سے آپ کو ریفرنس پیش کرتا ہوں. ویتنام کی جنگ امریکہ کے ساتھ 1956 سے 1975 تک 21 سال چلی اور 21 سال میں تقریباً پیرلل مذاکرات بھی چل رہے تھے اور خاص طور پہ آخری 5 سال میں بہت ایکسٹینسو نیگوسیشن ہو رہی تھی امریکن ودرا کی، جبکہ وہ نکل رہے تھے وہاں سے. دوسرا دوحہ میں دیکھیے جب امریکن چھوڑ کے جا رہے تھے اور پریزیڈنٹ طالبان کی حکومت آئی تھی، اس سے تقریباً 10 سال پہلے، آج سے تقریباً 10 سال پہلے کا طالبان کا آفس دوحہ میں قائم ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ دوحہ میں ایک دفتر قائم ہو سکتا تھا امریکن مرضی کے خلاف جب یہی طالبان امریکن حکومت پر افغانستان پہ حملے کر رہے تھے؟ اسی وقت یہ طالبان نیگوسیشن بھی کر رہے تھے امریکہ کے ساتھ دوحہ میں. فارمل دفتر آج بھی دفتر وہی موجود ہے. تو میں یہ انڈرمائن نہیں کر رہا کسی چیز کو، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں آبجیکٹیولی دیکھنا ہے ہمارے نیشنل انٹرسٹ میں آیا ایک مذاکرات فیل ہو کے ہم لاسٹ ریزورٹ پہ چلے جائیں، اور یہ لاسٹ ریزورٹ کب تک پھر اسٹریچ کریں گے ہم؟ 6 مہینے، سال. اور جو ٹیررزم ہوتا ہے فرام پوزیشن آف اسٹرینتھ ہم نے دکھا دی. ہمیں میرا خیال ہے ایک اور چانس دینا چاہیے نیگوسیشن کو، چاہے جیسے میں نے عرض کیا کہ سعودی عرب کو، چائنا کو اور بڑے ملک ہمارے سپورٹ میں آ سکتے ہیں. اگر امریکن پریزیڈنٹ اپنی موڈ میں نہیں لگ رہے وہ بھی شاید آ جائیں، لیکن ہمیں مورل اسینڈنسی، ہمارا مورلی ہم اوپر ہیں، ہم نیگوسیشن ٹیبل سے اٹھ کر نہیں آئے. ہم نے ایک لاجیکل بات کی ہے. دنیا میں کوئی بھی ڈاکومنٹ، انہوں نے بالکل ٹھیک کہا کہ اگر فارمل حکومت ہوتی جس کو دنیا مانتی تو شاید ہم وربل ایشورنس بھی مان لیتے، لیکن کیونکہ یہ پاکٹس ہیں، پاور ہبز ہیں، پاور سورسز ہیں، وہ ایک دوسرے کو پش اینڈ پش کرتے رہتے ہیں، تو کس کی ہم سنیں جب تک ڈاکومنٹ نہیں کریں گے؟ تو میں تو سپورٹ کرتا ہوں. بالکل صحیح ہے، ایفرٹس ہونے چاہیے. جس صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد غزہ کے حوالے سے ڈفرینٹ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، اس کے اوپر بھی آپ کا رد عمل چاہیے ہوگا. پچھلے 24 گھنٹے کے دوران انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر ایک خبر جو سر فہرست ہے وہ یہ ہے کہ نیتن یاہو نے دوبارہ سے غزہ کے اوپر حملے کرنے کا آرڈر دے دیا ہے. نیو یارک ٹائم یہ بتا رہا ہے نیتن یاہو آرڈرز اسٹرائکس ان غزہ ایز اسرائیل سیز حماس وائلیٹڈ سیز فائر. واشنگٹن پوسٹ یہ بتا رہا ہے اسرائیل لانچز اسٹرائکس آن غزہ کلیمنگ حماس وائلیٹڈ ٹروس.
اس کے بعد الجزیرہ بات کر رہا ہے اسرائیل کلز 104 104 جو ہے شہادتیں دوبارہ سے ہوئی ہیں ان غزہ 24 آورز کے اندر. اور ٹرمپ ابھی بھی انسسٹ کر رہا ہے کہ جی یہ جو سیز فائر ہے وہ ہم جیپوٹائز نہیں ہونے دیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ایک خبر آئی آپ نے دیکھا کہ اسٹیبلائزیشن فورس وہاں پہ بننے جا رہی ہے اور غزہ کے لیے جس میں پاکستان کی طرف سے بھی کنٹریبیوشن ہوگی. اس کے اوپر گورنمنٹ پاکستان کی طرف سے واضح کلیریفیکیشن آ گئی ہے کہ پاکستان نے نہ اسرائیل کو تسلیم کیا ہے اور نہ ہی وہاں پہ فوجی تعیناتی پر ابھی تک کوئی پرپوزل انڈر ڈسکشن ہے اور اس حوالے سے ابھی کوئی بات چیت نہیں ہوئی. لیکن جب وزراء کے سامنے یہ خبر ٹائمز آف اسرائیل کی طرف سے ہوئی اس کے بعد پاکستان کے اندر بھی مختلف اخبارات نے رپورٹ کیا اپنے ذرائع کی بنیاد کے اوپر کہ کافی حد تک اس کے اوپر بات چیت ہو چکی ہوئی ہے. خواجہ صاحب سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی اگر ایسی کوئی پروپوزل آتی ہے تو ہمیں اس کے اوپر پرویکٹیولی سوچنا چاہیے. اگر اسلامی دنیا جو ہے اس قسم کا کوئی فیصلہ کرتی ہے اور اس میں پاکستان کو پارٹیسپیٹ کرنا پڑتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ ایک اپرچونٹی ہے جو پاکستان کو اویل کرنی چاہیے if it is available to us, you know. بٹ آپ اف لگا رہے ہیں, آپ ڈیفینس منسٹر ہیں, you don't know about it؟ نہیں, میرا مطلب ہے یہ ابھی چیز فائنلائز ہونی ہے نا, اٹ از ان پروسیس, یو نو. جب گورنمنٹ جو ہے پروسیس سے گزر کے یہ ایک ڈیسیژن لے گی تو میں اس کو پریمپٹ نہیں کرنا چاہتا, لیکن پورے پروسیس میں میرا ذاتی اوپینین ہے پارلیمنٹ کو اعتماد میں لے کے ہی آگے بڑھا جائے گا. ہم پارلیمنٹ کو بھی جو ہے اعتماد میں لیں گے, ہم تمام جو ادارے ہیں جو ریلیونٹ ادارے ہیں ان کو انفارم. اب انڈائریکٹلی وہ کانٹراڈکٹ کر رہے ہیں اپنی جو انفارمیشن منسٹری کی خبر ہے, وہ کہہ رہے ہیں پروسیس ہیز بین سیٹ ان موشن. اب وہ پروسیس پوچھا بھی جو شاہ زیب خانزادہ نے کہ وہ پروسیس کہاں تک پہنچے, تو کہہ رہے ہیں کہ ابھی میں اس کو پریمپٹ نہیں کرنا چاہتا. عقیل ملک صاحب لا منسٹر ہیں اسٹیٹ کے, ان سے پوچھا گیا یہی سوال انہوں نے کہا جی ہمارے لیے سعادت ہوگی اگر ہمیں یہ موقع ملتا ہے. کہ ابھی اس حوالے سے کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا اور میں سمجھتا ہوں کہ اگین یہ میرا ایک ذاتی ویو ہے, جو ایگریمنٹ ہوا ہے اس میں انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کا ذکر ہے. یہ پاکستان کے لیے ایک بڑی سعادت کی بات ہوگی اور یہ اچھی خوشائن بات ہے کہ اگر پاکستان کو یہ سعادت اور موقع ملتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل اپنے جو فلسطینی بہن اور بھائی ہیں ان کے ساتھ اگر پاکستان ان کی پروٹیکشن, ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے پیش اگر پاکستان رہے تو یہ اچھی خوشائن بات ہے. یہ جو لیٹسٹ اٹیک کیا گیا ہے اسرائیل کی طرف سے غزہ کے اوپر, اس کو پاکستان کے فارن آفس نے اسٹرانگسٹ پاسبل ٹرمز کے اندر اس کی مذمت کی ہے. اس کے ساتھ ساتھ چیسی صاحب یہ بڑا ایک اہم سوال ہے, کل بھی ہم نے یہ تصویر دکھائی تھی وہ جو میٹنگ جس کے اندر یہ سیز فائر پلان ڈسکس ہوا تھا اور اپروو ہوا تھا, اس کو کو چیئر کیا تھا پریزیڈنٹ ٹرمپ اور پریزیڈنٹ اردوان. باقی مسلم ممالک بھی وہاں پہ تھے انکلوڈنگ پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب. اب وہ اسرائیل جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جو بھی یہاں پہ ایک اسٹیبلائزیشن فورس آئے گی وہ ہماری مرضی سے آئے گی. ٹرکیہ کو تو بالکل اس بات کی اجازت نہیں دیں گے, ان کا سارے اختلافات ہیں, اور حالانکہ یہ دونوں ممالک آپس میں ان کا ڈپلومیٹک ایک وہ جو ہے فارملی انہوں نے ایکسیپٹ بھی کیا ہوا ہے پیورلی اسٹریٹجک ٹرمز کے اندر. وٹ ڈو یو تھنک اف دس اپرچونٹی رائزز ہمارے پاکستان کی گورنمنٹ کے سامنے, تو ظاہر ہے اس کے اوپر کافی آلریڈی آپ نے دیکھا بحث ہو رہی ہے, تو آپ کے خیال میں اس کو کس طرح لینا چاہیے اور لینا ہوگا گورنمنٹ پاکستان کو, پاکستان کے تمام سٹیک ہولڈرز کو؟ عمر صاحب جہاں تک تو کاز کی ہم بات کر رہے ہیں کہ کوئی بھی مسلمان میرا خیال پاکستان کا نہیں ہوگا جو نہیں چاہے گا کہ ہم پروٹیکٹ کریں فلسطینی, اس میں کوئی شک نہیں ہے, ان کو لک آفٹر کریں اور جہاں تک ہم ان کو حملہ آوری سے اسرائیل کی اور جاری سے بچا سکیں بچائیں, اس میں تو میرا خیال ہے کوئی دو رائے نہیں. لیکن ہمیں یہ اپنے آپ کو یاد کرانا چاہیے کہ یہ یونائٹڈ نیشنز کا مینڈیٹ نہیں ہے. جس طرح ہم مینڈیٹ ایک اور چیز ہوتی ہے, کاز ایک اور چیز ہوتی ہے. کاز بہت اچھی ہے, مینڈیٹ ہمارے پاس صرف یونائٹڈ اسٹیٹس ہے, اور اس مینڈیٹ کے اندر یا اس ایگریمنٹ کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی وائلیشن ہوئی تو امریکن پریزیڈنٹ نے خود بھی کہا کہ میں پھر اسرائیل کا ساتھ دوں گا, اور پھر یونیلیٹرل انہوں نے کہا کہ یہ بریک ہو جائے گا. مجھے یہ نہیں ابھی تک انڈرسٹینڈنگ ہو پائی کہ ترکی کا ڈیفینیٹلی وہ مخالفت کرے گا اور پاکستان کی بھی کرے گا, لیکن پاکستان کو ایک کانشیس موو کرنی چاہیے. وہ اس لیے کہ ہمیں کہیں پلانڈ فالس فلیگ کے تھرو ہی ہمارے اوپر حملے نہ کروا دیے جائیں, حماس کا کہہ کے کہ ود ان ڈفرینس ہے تو ہم اس امبرائل میں چلے جائیں. ظاہر ہے میں صرف ایک کوشچن کر رہا ہوں, میں نیگیٹو نہیں سوچ رہا, لیکن کیونکہ جیسے یونائٹڈ نیشنز کے پیچھے نہیں ہے, یونائٹڈ اسٹیٹس ہے صرف, تو ہمیں ایک چیز وہ ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے. دوسرا, ابھی بائی لاز, رولز, ریگولیشن, رولز آف انگیجمنٹ
جو सिक्योरिटी फोर्सेस जाएंगी, जिस मुल्क की भी जाएंगी, उनका कहीं भी रिटर्न डाउन नहीं है। यानी वो अरेस्ट करेंगी, आया वो गोली मार देंगी, आया वो डराएंगी सिर्फ, या कौन से रूल अप्लाई होंगे, और अगर कोई वॉलेट करेगा तो वो किस कानून के तहत उसको पनिशमेंट देगी। कोई वेपन उठा के आता है, फायरिंग शुरू कर देता है, आप उसको गोली मारेंगे कि नहीं मारेंगे? यानी मैं कहना ये चाह रहा हूं कि रूल्स ऑफ एंगेजमेंट जब तक मिलिट्री को डिप्लॉयमेंट को ना पता हो, इस पे कमेंट करना बड़ा मुश्किल है। और अगर इजराइल फिर अपनी मर्जी के रूल्स ऑफ द एंगेजमेंट वहां पे तय कर पाए, जो कि जाहिर है नेतन्याहू को पता है, और आपके चैनल पे एक दफा मैंने पहले भी अर्ज किया था और खदशे का इजहार एग्जैक्टली यही किया था जो अनफॉर्चुनेट आज अनफोल्ड हुआ है। मैंने ये कहा था कि कहीं ये ना हो कि ये अपने जो कैदी हैं उनको ले जाए और फिर कोई ना कोई बहाना बनाकर फिर दोबारा बमबारी शुरू कर दे, क्योंकि स्टेट इजराइल का सबसे बड़ा उनके कैदी थे, और वो भी जिंदा कैदी। वो जिंदा कैदी, और इसके बिल्कुल सही है और जी साहब। और अब जिस जो बहाना बना रहा है वो वहां पे मुर्दों का बना रहा है, और मुर्दे निकालने के लिए भी मशीनरी वहां पे नहीं दे रहा। हसन, अब 104 लोग शहीद हो गए पिछले 24 घंटे के दौरान, सारा मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। अब इसके ऊपर प्रेसिडेंट ट्रम्प ये कहते हैं नहीं अभी सीज फायर है इंटैक्ट है, इसको जेपरडाइज नहीं होने का। पहले भी उन्होंने ऐसी हरकत की। तो क्या थ्रेशोल्ड होना चाहिए मुस्लिम वर्ल्ड का, या मुस्लिम वर्ल्ड को क्या जवाब देना चाहिए कि जनाब आला अब हमारी भी हुकूमतें हैं, हमने भी जवाबदेही देनी है अपनी आवाम को, तो इसके ऊपर कोई इसको लगाम डाला है? देखें, बिल्कुल ये बहुत काबिल मजम्मत है, बल्कि मतलब स्ट्रॉन्ग ऑफ वर्ड्स में मजम्मत से ज़्यादा अब अमल दरामद करना होगा, क्योंकि एम्बैरसमेंट हो रही है यूएसए को। हमास की जानिब से अभी भी जो है वो जो पीस एग्रीमेंट है उसके ऊपर वो कायम है, उन्होंने इसको ख़त्म करने का जो है वो ऐलान नहीं किया। तो इस वक्त जो सारा का सारा बर्डन आ गया है वो प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर आ गया है। पहले भी उन्होंने जेडी वैंस को या विटकॉफ को या जेराड कुशनर को, उन तीनों को भिजवाया, वहाँ पर बैकडोर के ऊपर उनकी गुफ्तगू भी हुई, और उसमें उन्होंने जो भी पैगामात दिए, उसके बाद भी अगर इसराइल अमेरिका की बात सुनने को तैयार नहीं है, और प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने उसमें भी कहा कि भाई मैं वेस्ट बैंक के ऊपर जो है वो उनको कब्जा नहीं करने दूंगा, इंक्रोच नहीं करने दूंगा। लेकिन अज़ाइम तो लग ऐसे ही रहे हैं मुझे इसराइल के कि खुदा ना खास्ता कि वो अब इस पीस एग्रीमेंट को रद्दी की टोकरी में फेंकते हुए वो अपनी जो जारियत है उसको जारी रखेगा। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में ये मामला एस्केलेट होता है या इसको डी एस्केलेट कराने में प्रेसिडेंट ट्रंप कामयाब रहते हैं। लेकिन मुझे जो बज़ाहिर खदशा है, खुदा ना खास्ता ये अब एस्केलेशन होगी और वो अपनी जारियत जारी रखेगा। पहले ही बहुत ज़्यादा जो है वो जानी नुकसान हो चुका है, और जिसकी वजह से हम खुश हो रहे थे कि ये पीस एग्रीमेंट हो रहा है ताकि वहाँ के जो बच्चे कुछ मुसलमान हैं वो अपनी ज़िंदगी की तरफ दोबारा जा सकें मामूल के मुताबिक। तो वैसी सूरत हाल नजर नहीं आ रही। मैं एयर कमांडर साहब से एक सवाल करना चाह रहा हूँ, खालिद चिश्ती साहब। हाँ जी, इसी से मतलब है सर। मेरा क्वेश्चन सर ये है कि इस वक्त जैसे आपने कहा कि जो इसमें जो इंटरनेशनल फोर्सेस वहाँ पर तैनात होगी, उसमें अगर पाकिस्तान भी शामिल होता है तो सादत वाली बात है, कॉज तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसका आगे से जो रूल्स ऑफ एंगेजमेंट क्या होंगे, तो ये तयन किसने करना है? ये अगर यूएन नहीं है तो ये इन 8 ममालिक ने या जो सिग्नेटरी थे इस पीस एग्रीमेंट के 2025 के, उन्होंने ये जो रूल्स ऑफ एंगेजमेंट तय करना है, या ये यानी इसराइल ने तय करना है? जी हसन साहब, ये आई थिंक बहुत अच्छा और वैलिड सवाल है कि ये किसने करना है, बिकॉज ये सारे का सारा दारोमदार इस पूरे प्रोसेस का और इस एग्रीमेंट का इन्हीं रूल्स ऑफ एंगेजमेंट पर होगा कि वो किस तरह, किसके हक में और कितने सख्त और काबिल अमल बनाए जाते हैं या काबिल अमल नहीं है, या फ्लेक्सिबल हैं कि कोई भी फोर्स अपनी तरफ ट्विस्ट करके अपनी सिंपैथी लेने की कोशिश करे। और मैं जैसे अर्ज किया पिछले सवाल के जवाब में कि उस वक्त भी मुझे नेतन्याहू की नीयत पर यही शक था कि वो अपने जिंदा लोगों को ले जाएगा, मुर्दों को तो उनको उस तरह वैल्यू नहीं करना चाहेंगे वो भी, और जाहिर है वो दोबारा कोई ना कोई बहाना करके शुरू कर रहा है। बदकिस्मती से वही हुआ। ये नहीं है कि मैं नेगेटिव सोचता हूं, लेकिन जाहिर है मेरा तज्जिया यही था कि यही ना हो गई। जो आपका सवाल है कि अब ये कौन रूल तय करेगा, टेक्निकली ये सारे मुल्क जो पार्टिसिपेट करें उन्हीं को करना चाहिए, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस तो है नहीं। यूनाइटेड नेशंस होती तो वो रूल तय करती है आमतौर पर। अमेरिका अगर डिक्टेट करेगा, मुझे लगता है वो बायस्ड होंगे टूवर्ड्स इजराइल, और इसलिए इजराइल की तरफ बायस्ड होंगे कि फिर वो ऑलमोस्ट जैसे मैंने कहा ना, टूथलेस किस्म की इन्फोर्समेंट नहीं होनी चाहिए जिसके बाइट करने की जिसमें कैपेसिटी ना हो सकता है वो सिर्फ ये कहें जी आप फायर बैक नहीं करेंगे, आप जो मर्जी करें, डिफेंस में सिर्फ करेंगे। तो जितने रूल स्ट्रिक्ट होंगे, काबिल अमल होंगे। और जिस हवाले से जो खबर चल रही है, जो थोड़ी बहुत मेरी कुछ लोगों से बात हुई है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इज पुशिंग फॉर द ब्लू हेलमेट्स, यूएन की कोई कवर हो
اس کے انڈر یہ لوگ جائیں، تاکہ ظاہر ہے ایک پراپر آلریڈی وہ رولز بھی بنے ہوئے ہیں، سارا اس کا تعین شدہ معاملہ کہ کس طرح وہ جائیں گی۔ چلو غلام حسین صاحب، آپ ہمیشہ جو اس حوالے سے کافی پر امید رہے کہ چونکہ اب اسرائیل کو مار پڑ گئی، ایران سے ساری دنیا کی عوام کھڑی ہو گئی، اب امریکہ کو بھی سمجھ آ رہی ہے کہ اسرائیل کے ساتھ نہیں جایا جا سکتا، لیکن اسرائیل کی جو موجودہ حکومت ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کے جو پرائم منسٹر ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سے کوئی فرق نہیں پڑتا دنیا کیا سوچتی ہے، ہم وہی کریں گے جو ہماری مرضی ہے۔ تو آپ کو اس سارے پیس پلان کو کیا لگ رہا ہے کہ اس کا مستقبل کیا ہے؟ ایک تو یہ پیس پلان جو ہے نا ان ون فارم اور دی ادر ضرور سروائیو کرے گا، ٹھیک ہے۔ دوسرا رہ گیا کہ فلسطینیوں کو اسرائیلیوں کے مظالم سے بچانے کے لیے کہ جو فورس تعینات ہوگی، یعنی جو میں اوور سمپلیفائی کر کے کہہ رہا ہوں، جی جی پلیز، تو وہ فورس 8 مسلمان ممالک کی ہی ڈرا ہوگی، اور اگر وہاں وہ موجود ہیں اور اسرائیل اپنی بدنیتی اور یعنی غلط قسم کے حملوں سے باز نہیں آتا، تو these 8 countries will be there to protect Palestinians against Israeli aggression if any۔ تو یہ ایک کافی ایک دونوں طرف اٹ کین پلے بوتھ ویز، یعنی اگر تو فلسطینیوں کو یہودیوں کے مظالم سے بچانے کے لیے 8 رکن ممالک جنہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ملاقات کی اور بعد میں بھی آج تک اپنا موقف دے رہے ہیں، اور اس میں کئی ملکوں نے فوج بھی دینے کی انڈائریکٹلی حامی بھری ہے، تو اگر 8 ملکوں کی فورسز کی موجودگی میں ہندوستان اسرائیل جو ہے وہ ادھر حملے کرتا ہے، تو اب میں نہیں سمجھتا بالکل جی صاحب، یہ ہے۔ جو غلام صاحب یہ لانگ شاٹ ہے، اب دیکھتے ہیں کہ کس طرح معاملات آگے بڑھتے ہیں۔ خالد چیز صاحب، بہت شکریہ وقت دینے کے لیے اور معاملے کو اچھے انداز سے ایکسپلین کرنے کے لیے۔ ناظرین، اب آپ کو اگلی سٹوری طرف لے کے چلتے ہیں، اور وہ سٹوری ہے پشاور میں۔ پشاور کے اندر جو ہے سہیل افریدی صاحب کو حکم مل گیا ہے، اجازت نامہ مل گیا ہے کہ ایک چھوٹی سی کابینہ بنا لیں۔ ہمارے جو بیورو چیف ضیاء الحق صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ان سے جانتے ہیں کون کون کابینہ کے اندر جو ہے پر امید ہے، جن کے نام شامل ہوں گے، کیا کابینہ بنے گی۔ کیونکہ ایک ضیاء الحق صاحب، آج کی جو خبر ہے، کل پھر ملاقات کا دن ہے، اور اس ملاقات میں سہیل خان افریدی صاحب کا نام سب سے پہلے ہے، اس کے بعد اسپیکر جو ہیں سواتی صاحب، ان کا نام دوسرا ہے، اسد کیسر صاحب کا نام ہے، جنید اکبر صاحب جو ہیں ایم این اے ہیں اور ظاہر کے پی کے اندر پی ٹی آئی کے لیڈر بھی ہیں، چیپٹر کے صدر بھی ہیں، تیمور خان جگڑا صاحب یہ انتہائی اہم نام ہے، کیونکہ علی مین گنہ پور صاحب نے ان کو کبھی اپنے آفس کے نزدیک نہیں بڑھنے دیا، اور پھر ایک ہمارے صحافی دوست کا بھی نام اس کے اندر لکھا ہوا ہے۔ تو ابھی تک کی خبر آپ کے پاس کیا ہے؟ کوئی کابینہ سہیل افریدی صاحب کو اگلے 3-4 گھنٹوں کے اندر اناؤنس کریں گے، یا پھر کل کا انتظار کریں گے؟ ہو سکتا ہے ایک بار پھر چانس لیا جائے، ملاقات ہو جائے۔ جی، ایک تو یہ افسوس کی بات ہے کہ ابھی 2 ہفتے ہو چکے ہیں اور خیبر پختونخوا کی کابینہ ہی نہیں ہے، اور جب کابینہ نہ ہو تو وزیر اعلیٰ بھی جو ہے تو فنکشنل نہیں ہوتے ہیں، بالکل صحیح، آئینی طور پہ۔ تو اور یہ جو کابینہ نہیں بن رہی تھی، تو کابینہ نہ بننے کی 2 وجوہات جو ابھی سامنے آئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ سینٹ کا الیکشن کل ہو رہا ہے، تو سینٹ کے الیکشن سے پہلے بھی پارٹی کو متحد رکھنا تھا، اور ان کو خطرہ تھا کہ شاید کابینہ بن جائے تو لوگ ناراض ہو جائیں گے۔ اب امکان یہ ہے کہ کل جو ہے سینٹ کا جب الیکشن ہو جائے گا تو کابینہ بھی اناؤنس ہو جائے گی، اور کابینہ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ 10 سے کم لوگوں پر ہوگی، 8 کی فگر بتائی جا رہی ہے، 6 سے 8، اور یہ 6 سے 8 وہ ہوں گے کہ جو نان کنٹروورشلز ہوں گے، اور ان نان کنٹروورشلز میں مختلف نام سامنے آ رہے ہیں، حتمی طور پہ ابھی وہ فائنل تو نہیں ہوئے ہیں، لیکن یہ ہے کہ 8 بندوں کی کابینہ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اور جو کنٹروورشلز ہوں گے ان کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب تک بانی سے ملاقات نہیں ہو جاتی تو اس وقت تک ان کو بھی کابینہ میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ تو جس طریقے سے کل بھی پریس ٹاک میں بتایا گیا ہے کہ بانی نے کہا ہے کہ چھوٹی کابینہ بنا کے صوبے کے معاملات کو چلایا جائے، کیونکہ اس وقت صوبائی اسمبلی میں بھی اس پہ کافی بحث ہو رہی ہے، صوبائی بیوروکریسی جو ہے تو اس سے بھی کام جو ہے تو وہ رکا ہوا ہے، وہاں پر بھی کام نہیں ہو رہے ہیں، تو اس وجہ سے یہ کام کابینہ تک رکا ہوا ہے۔ تو کل امکان یہ ہے کہ یہ کابینہ بن جائے گی، سینٹ کا الیکشن بھی ہو جائے گا، اور اس سے پہلے بھی بانی پی ٹی آئی جو ہے تو سہیل افریدی کو یہ کہہ چکے ہیں کہ آپ ایک مختصر کابینہ بنائیں، اور اس کے لیے انہوں نے نام بھی دیے تھے، 2 نام تو انہوں نے اپنی طرف سے دیے تھے، لیکن کل یہ آیا کہ میں نے اپنی طرف سے کوئی نام نہیں دیے۔ پہلے جو 2 نام تھے ان میں مزمل اسلم اور برسٹر صاحب کا نام آ رہا تھا، اور 2 نام جو تھے جن کے حوالے سے کنٹروورسیز تھی ان کے بارے میں ان کو کہا گیا تھا کہ آپ اس پر غور کریں۔
تو اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے نام ہی نہیں دیا. تو اب نئی جو کابینہ بنے گی جو دیکھنا ہے کہ آیا وہ 2 بالکل صحیح ہے. ضیاء الحق صاحب، شاہد کھٹک صاحب ان کے ایم این ہیں، پرجوش اچھی تقریریں کرتے ہیں، وہ کیا فرما رہے ہیں کابینہ کے حوالے سے سنیے. میرے انفارمیشن کے مطابق 30 تاریخ کے بعد کابینہ جو ہے 30 کو یا یہ مہینے 31 کا ہے، اور اگر 31 نہیں ہے اس میں تو 1 کو ہو جائے گی. ابھی 8 سے 10 لوگ آئیں گے، اور پھر اس کے بعد چیف منسٹر صاحب کی ملاقات عمران خان صاحب سے اگر ہو گئی تو اس کے بعد اس کو فردر ایکسٹینڈ کریں گے. فی الحال انہی منسٹرز کو رکھا جائے گا جن کی پچھلی کابینہ میں پرفارمنس اچھی تھی، بہتر تھی، ان کو فی الحال رکھیں گے. لیکن بیرسٹر صاحب جو ہے وہ مجھے تھوڑا خطرے میں لگ رہے ہیں. بیرسٹر صاحب تھوڑا مجھے خطرے میں لگ رہا ہے، اس کے اوپر مزید بات کرتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک. کل ایک بار پھر ملاقات کا دن ہے، اور ناظرین ہمارے ملاقات اسپیشلسٹ حسن ایوب صاحب سے. یار 6 بندوں کے نام ہیں، ایک جرنلسٹ ہے اس کے اندر. سو ملاقات کل ہو رہی ہے کہ نہیں؟ پہلا نام کس کا ہے؟ ظاہر ہے سی ایم صاحب کا ہے. نہیں ہوگی. اوکے. بیرسٹر دوسرے بابر سلیم سواتی صاحب کا نام مشکل ہے. اسد کیسر صاحب وہ ملتے رہتے ہیں ویسے کہ وہ بھی مشکل ہے. جنید اکبر صاحب کو تو بالکل آپ اجازت نہیں دیں گے. نہیں. جھگڑا صاحب کو آپ کہتے ہیں کرا دیتے ہیں. کروا دیں یار، شریف آدمی رہنے دیں، ابھی کیا جلدی ہے. کل کسی کی ملاقات نہیں ہوئی. کل کسی کی اور وہ جرنلسٹ کی تو ویسے ہی آپ کو پتا ہے. نہیں، کل کسی کی ملاقات ہے جمعرات. اچھا، جمعرات کو ملاقات نہیں ہوتی. اچھا صحیح ہے. اور آفریدی صاحب کی ویسے بھی نہیں ہوگی. کابینہ کے حوالے سے آپ کے پاس کوئی خبر؟ مزمل اسلم صاحب غیر متنازع ہیں. میں پوچھ لوں، میں نے کہا ضیاء الحق سب سے پہلے پوچھ لوں کہ ضیاء الحق صاحب یہ بتائیں کہ آپ کہہ رہے ہیں غیر متنازع نام جو ہے نا ان کو شامل کیا جائے گا، تو مزمل اسلم صاحب کے اوپر تو آدھی اسمبلی کہہ رہی ہے جی بندہ کے پی کے کا ہی نہیں ہے، تو اس کو جو ہے وہ وزیر خزانہ لگا رہے ہیں. حالانکہ جھگڑا صاحب کا نام لیا ہے، یہ پہلے بھی فائنانس منسٹر رہ چکے ہیں، اور اگر یہ منتخب نہیں ہے تو مزمل اسلم صاحب کون سا منتخب ہے؟ اور اگر کیا کمپٹنٹ نہیں تھے جب تیمور سلیم جھگڑا صاحب وزیر خزانہ رہے ہیں؟ کمپٹنس ان کی لیک کرتی ہے؟ ایک سوال میں پوچھنا چاہ رہا تھا. تو چونکہ یہ مزمل اسلم کا نام جو ہے بانی پی ٹی آئی کی جانب سے ہی آیا تھا، وہ تو کہنے کوئی نام نہیں ہے، انہوں نے ہی ان کو ریکمنڈ کیا تھا. حالانکہ اس وقت بھی اوکے پہلے بھی تو حالانکہ اس وقت بھی تیمور جھگڑا کا نام سامنے آ رہا تھا، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ جی مزمل اسلم کو ہی رکھا جائے. اور بیرسٹر سیف 2 نام ایسے تھے کہ جن کے پر بانی پی ٹی آئی ہمیشہ انسسٹ کرتے تھے کہ ان کو کابینہ میں شامل کیا جائے. جب علی امین گنڈاپور تھے تو وہ کابینہ میں رہے ہیں، اور ابھی بھی جب ہماری سی ایم کے ساتھ انٹریکشن ہوئی ہے سہیل افریدی کے ساتھ آف دا ریکارڈ، تو اس میں مزمل اسلم کا نام سامنے آیا ہے کہ یہ نام تو کابینہ میں ہوگا. لیکن آج کل جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے تو اس میں تو یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ اور بانی پی ٹی آئی نے جھگڑا صاحب کی تو اب دیکھنا ہے کہ آیا کابینہ میں جھگڑا صاحب کا کوئی چانس ہے؟ کیونکہ کل یہ جو لوگ ہیں نا جن کے نام آئے ہیں تو بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ اگر موقع مل جاتا ہے تو کل ساری کابینہ فائنل ہو جائے گی. آپ کو لگ رہا ہے جھگڑا صاحب اس ٹائم اس وقت جو ہے اس دفعہ ہوں گے وہاں پہ پارٹ آف کیبنٹ، پولیٹیشل کیبنٹ؟ کیا خبر ہے آپ کے پاس؟ ہاں، پی ٹی آئی کے اندر جو ہے تو ایک 3 رکنی وہ ہے کمیٹی ہے جو کہ اس تمام جو نامینیشن ہے ان کے حوالے سے اپنی سجیشن دیتی ہے کہ آیا یہ ان کو کابینہ میں شامل ہونا چاہیے کہ نہیں، جن میں شاہ فرمان ہے، قاضی انور ہیں اور بریگیڈیئر مصدق ہیں. تو پہلے بھی یہ نام جب گئے تھے تو ان کی جانب سے ان پر اعتراضات سامنے آئے تھے جو کہ میڈیا میں بھی آئے تھے، تو وہ اعتراضات بدستور ابھی موجود ہیں. تو اس حوالے سے تھوڑا سا شکوک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے. چلیں کابینہ جو ہے تو جس طرح حسن بھائی جی ہاں میں بولے میں نے کمپلیٹ کر لیں کیونکہ پھر چودھری صاحب کے پاس اندر کی خبر ہے وہ بتاتے نہیں ہیں. جیسے حسن بھائی بتا رہے ہیں کہ مختصر کابینہ ہوگی اور نان کنٹروورشل لوگ ہوں گے، تو اس میں نان کنٹروورشل لوگ ہوں گے جس میں سینئر ویسے وہ اگر ضیاء الحق صاحب اگر آپ کو پنجابی سمجھ آتی ہے تو کوئی نان کنٹروورشل غیر متنازع پی ٹی آئی بندہ رہ گیا پیچھے؟ ویسے آئی ایم جسٹ آسکنگ آن لائٹر ٹون. تو یہ تو میں پی ٹی آئی کی جانب سے بات کر رہا ہوں کہ ان کے نظریے میں جو نان کنٹروورشل ہے. ویسے تو چودھری غلام حسن صاحب بھی سیاست میں کون نان کنٹروورشل ہے؟ ہاں سیاست تو آپ کو پتا ہے وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ پالیٹکس از ایوری ڈیز مارٹرڈم. روزانہ آپ کو اس کے اندر شہادت بھی لینا پڑتی ہے، پھر آپ دوبارہ لڑتے ہیں، دوبارہ جنگ میں جانا پڑتا ہے. اچھا یہ صاحب ضیاء الحق صاحب آپ کی بڑی گہری نظر ہے کے پی میں اور آپ کی عموماً باتیں درست ہوتی ہیں اور آپ اپنی کوئی خواہشات کے گھوڑے بھی نہیں دوڑاتے، اور یہی ہونی چاہیے ایک اچھے تجزیہ کار اور صحافی اور اینکر پرسن اور نمائندے کے طور پر. میں آپ سے اگر یہ پوچھوں
کہ یہ جو سفر طے کیا علی امین گنڈاپور سے سہیل افریدی تک پی ٹی آئی نے، آیا اس میں جو ان کے مقاصد ہیں اعلانیہ اور خفیہ وہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے یا نئی ناکامیوں کو دعوت دیں گے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے ضیاء الحق صاحب، میں اس لیے ایڈ کروں تاکہ آپ تھوڑا سوچ میں اس کو ذرا اچھے طریقے سے جواب دیں. جی ضیاء الحق صاحب. جی سہیل افریدی چونکہ اسٹوڈنٹ لیڈر رہ چکے ہیں، کافی جوشیلے ہیں، اور وہ اپنی اسی جوشیلے انداز میں اس وقت حکومت میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں ان کی جو تقریریں آ رہی ہیں تو جوشیلے انداز میں ہی آ رہی ہیں، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ جتنی یوتھ ہے ان کو دوبارہ جو ہے ایکٹیو کیا جائے، کیونکہ علی امین کے خلاف کافی گروپ بندی ہو چکی تھی اور ان سے یوتھ ناراض بھی ہو رہی تھی، اسپیشلی بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے حوالے سے. تو اب یہ 24 نومبر کو آئی ایس ایف کی یوم تاسیس بھی ہے، تو اس حوالے سے یہ ایک آپ نے دیکھ رہا ہے کہ 3 انہوں نے جلسے بھی کیے ہیں، بہت بڑے بڑے جلسے ہوئے ہیں اور اس میں کافی ان کو پذیرائی ملی ہے. تو اب جو اصل ہے ایک تحریک چلانے کی جو منصوبہ بندی ہو رہی ہے، تو سہیل افریدی لگتا ہے کہ اس تحریک کے حوالے سے اس پہ کام کر رہے ہیں. اگر حکومت میں معاملات پہ دیکھا جائے تو دیکھیں یہ تو 2 ہفتے ہو گئے ہیں کابینہ نہیں بنا سکے، حالانکہ یہ پہلے سے ہی کہا دیا گیا تھا کہ جی آپ نے کابینہ بنا لینی ہے 8-10 لوگوں کے تاکہ ایک حکومت کا نظام بھی چلے، لیکن وہ نہیں چل سکا. علی امین کے اوپر بھی یہ اعتراضات ہوتے تھے کہ جی وہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں، ان کو اجازت نہیں ملتی، اور پھر ان کے حوالے سے جو ہے تو کافی سازشیں بھی چلتی رہتی تھیں کہ شاید وہ خود نہیں ملتے. اب سہیل افریدی 3 مرتبہ جا چکے ہیں، وہ ملاقات جواب نہیں دیا تم نے ضیاء الحق، سادہ سا جواب ہے بہتری آئی ہے یا خرابی آئی ہے؟ گورننس تو آپ بتا رہے ہیں کہ خراب ہوگی ہے اور ویسے تحریک خوش ہوگی ہے، جماعت خوش ہوگی ہے. گورننس کے معاملات جو ہے تو اس پہ کافی اثر پڑا ہے. چلیں ضیاء الحق صاحب بہت شکریہ. جاتے جاتے میری ریکویسٹ ہے حسن صاحب، چونکہ آپ ملاقات اسپیشلسٹ ہیں، یار جیل سے کوئی تھوڑی بہت اگر خبر آ جاتی تھی، آپ علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ اتنا تسی متھا لایا، اب وہ ان کو منع کر دیا آپ نے، وہ بات نہیں کر سکتی میڈیا کے اوپر. کر رہی ہیں جی، کل بھی کب بات کی ہے؟ کل کی انہوں نے عظمیٰ خان سے پہلے گفتگو علیمہ خان نے کی، پھر عظمیٰ کو دی انہوں نے. ان کو ملاقات بھی نہیں ہوتی نا یار، کیا ہو گیا. چلیں ناظرین، اس موضوع کے اوپر کل بات کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.